آج کل جو ایک مسئلہ چل رہا ہے کرونا وائرس کے حوالے سے، اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ہے کیا چیز۔ یہ ایک عام وبا ہے جو مختلف ممالک میں، مختلف شہروں میں پھیلتی جا رہی ہے اور مختلف لوگوں کو متاثر کر رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بخاری کی روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کی، دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا لا عدویٰ ولا طیرۃ، نہ تو کسی چیز سے بدشگونی ہے اور نہ ہی کوئی بیماری اڑ کر دوسرے بیمار کو لگتی ہے۔ یعنی یہ تصور قائم کرنا کہ اگر میں بیمار سے ملوں گا تو اس سے مجھے یہ مرض لگ جائے گا، اس طرح کا تصور اسلام کا نہیں ہے۔ اسلامی تصور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی روایت ہے، فرمایا لا عدویٰ، بیماری اڑ کر نہیں لگتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کئی اور ساری روایات ہیں جو ہمیں اس باب میں ہماری مدد کرتی ہے۔ مثلا یہ بخاری کی روایت ہے جسے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سمعتم بالطاعون، جب تم طاعون کے بارے میں سنو، کسی ایسی زمین میں جس کے بارے میں تم سنو کہ یہاں پر طاعون کی بیماری پھیل گئی ہے تو فلا تدخلوها، اس میں داخل نہیں ہو جاؤ۔ واذا وقع بارض، لیکن اگر تم ایسی زمین میں ہو جہاں تم موجود ہو اور وہاں پر تمہیں پتہ لگ جائے کہ جہاں میں رہ رہا ہوں اس علاقے میں، اس شہر میں وبا آ گئی ہے، تو فرمایا فلا تخرجوا منها، اب اس شہر سے تم مت نکلو، یہاں رہو۔ کیا فرمایا حضور نے کہ اگر کسی دوسرے شہر میں ہو تو وہاں جاؤ نہیں، اور جس شہر میں تم رہتے ہو وہاں یہ وبا آ جائے تو وہاں سے بھاگو نہیں، وہاں برقرار رہو۔ کیا مطلب یہ ہے کہ یہ سوچ کر نہیں جانا یہاں پر کہ مجھے بیماری یہاں لگ جائے گی، لوگوں سے یہ تصور قائم کر لینا کہ اب شہر میں وبا پھیل گئی ہے۔ تو وبا پھیلنے کا مقصد یہ ہوتا ہے وہ لگتی ہے، بہت سے لوگوں کو لگ جاتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ سب کو لگے گی، یا اس وبائی مرض میں جو مبتلا ہے اس سے آپ ملیں گے، ملاقات کریں گے تو آپ کو بھی لگ جائے گی، اس تصور سے نہیں، بلکہ وہ وہاں پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا وہاں یہ تصور کر کے قائم رہیں کہ اگر نصیب میں ہوگی تو لگ جائے گی، نہیں تو نہیں لگے گی۔ لیکن احتیاط دوسری طرف یہ فرمائی کہ اگر کسی اور مقام پر لگی ہے تو وہاں مت جائیں، وہاں مت جائیں یہ سوچ کر کہ میں جاؤں گا مجھے نہیں لگے گی، ایک جری ہو جانا، سخت ہو جانا کہ مجھے کوئی بیماری نہیں لگے گی، تو اس شہر میں جانے سے بھی منع فرمایا اور اس شہر سے بھاگنے سے بھی منع فرمایا۔ اب یہ جو طاعون ہے اس کے بارے میں بھی فقہا کی مختلف تشریحات ہیں، جس میں علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ میرے سامنے جو نا عمدۃ القاری میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ طاعون کیا چیز ہے۔ آپ فرماتے ہیں طاعون وبا عام کو کہا جاتا ہے، جو بھی وبا عام ہو جائے اس کو طاعون کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح جیسے آج کرونا وائرس ہے اور جان لیوا مرض ہے، یہ بھی ایک وبا عام ہے، اس کو بھی ہم آسان لفظوں میں طاعون کہہ سکتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھا جائے۔ پھر اس حوالے سے کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں بھی دی ہیں۔ حضور نے فرمایا الطاعون شہادۃ لکل مسلم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ پورا بیک گراؤنڈ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے پاس آپ تشریف لے گئے اور وہاں جو ابن سیرین ہے ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ آپ ان کی بیٹی سے پوچھتی ہیں، ان کی بیٹی یہ روایت کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں حفصہ بنت سیرین، آپ فرماتی ہیں کہ مجھ سے حفصہ بنت سیرین اس کے راویہ ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ یحییٰ بما ماتا، حضرت ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کس وجہ سے انتقال ہوا؟ تو فرماتے ہیں میں نے ان سے عرض کیا من الطاعون، طاعون کی وجہ سے انتقال ہوا۔ تو اب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطاعون شہادۃ لکل مسلم، طاعون جو ہے یہ ہر مسلمان کے لیے شہادت ہے۔ تو یہاں ایک مژدہ سنا دیا حضور نے کہ بھاگنا نہیں ہے، اگر موت آ بھی جائے، اللہ نہ کرے، اللہ سارے مسلمانوں کو، پاکستان کے، کراچی کے، دنیا بھر کے سب مسلمانوں کی اس سے خیر فرمائے، تو لیکن اگر کسی کو اس میں ملوث ہو جاتا ہے، کوئی مبتلا ہو جاتا ہے، کسی کو یہ بیماری لگ جاتی ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ بھی شہادت کی موت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھارس دی کہ یہ شہادت کی موت ہے، اور یہ بخاری کی روایت میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ بھی بخاری کی روایت ہے، کتاب الطب میں یہ روایت موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المطعون شہید، جس شخص کو طاعون لگا ہوا ہو اور وہ طاعون میں انتقال کر جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ اب ایک آخری روایت جو آپ کے سامنے کتاب الرقاق کے اندر علامہ صاحب مشکات جو نا اس میں لے کر آتے ہیں، علامہ محمد بن اسماعیل بخاری، امام بخاری، اور مسلم بن حجاج قشیری، امام مسلم
اپنی صحیح میں، دونوں میں یہ روایت موجود ہے اور متفقن علیہ روایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس روایت کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يدخل الجنۃ من امتی 70,000 بغیر حساب، میری امت میں 70,000 ایسے افراد ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یدخل من امتی، میری امت سے 70,000 افراد ایسے ہوں گے۔ اب ان کی ڈیٹیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہم الذین، وہ لوگ وہ ہوں گے لا یسترقون ولا یتطیرون، نہ تو وہ چنتر منتر جادو وغیرہ کے پیچھے جائیں گے، اور دوسری چیز فرمایا ولا یتطیرون، وہ بدشگونی بھی نہیں لیں گے، منوست بھی نہیں لیں گے کہ یہ بندہ آ گیا اس کی وجہ سے مرض لگ گیا، یہ نہیں ہوتا، میں اس سے ہاتھ نہیں ملاتا تو مجھے یہ نہ ہوتا، میں اس سے کھانا نہیں کھاتا تو مجھے یہ نہ ہوتا، یہ اگر اس علاقے میں نہ آتا تو ایسا نہ ہوتا، لیں گے، بلکہ وعلی ربہم یتوکلون، وہ اپنے رب پر توکل کریں گے، اپنے رب پر بھروسہ کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بے آسرا بے سر و سامان نہیں چھوڑا ہے، ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے۔ ہر مشکل حالات میں ہمارے پاس آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی موجود ہے۔ آپ کی زندگی، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کی احادیث طیبہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے ہدایت دینے والی بھی ہیں، ہدایت دی بھی گئی ہیں، بس ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، جو ڈاکٹروں نے احتیاط بتائی، جس طرف انہوں نے بتایا اس کی طرف عمل کرنے کی ضرورت ہے، مگر ساتھ ساتھ اپنے عقیدے کو اس وقت میں بہت زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ مشکل وقت میں پوری قوم کو چاہیے کہ من حیث القوم توبہ کریں، اللہ کو پکاریں، مساجد میں جمع ہوں اور صدقہ و خیرات کریں، غریبوں کا خیال رکھیں۔ وہ افراد جو ڈیلی ویجز پر ہیں، لاک ڈاؤن اگر ہو جاتا ہے یا بند ہو جاتا ہے سب کچھ، یا ابھی جو بند ہو گئے ہیں اسکولز وغیرہ اپنا، اس کے علاوہ جو ہوٹلز وغیرہ بند ہو گئے ہیں، اب وہاں پر جو ڈیلی ویجز پر مزدور طبقہ کام کرتا ہے ان کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے پڑوسیوں میں جو غریب لوگ ہیں ان کے کام آنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔